رجالا وسبحان من زين النساء بالعيون ووزن بالزوائد ايش this is زائد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة التین مکیۃ او مدنیۃ 8 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون ای المأکولین او جبلین بالشام ينبتان المأکولین. وطور سینین الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه. ومعنى سنين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة. وهذا البلد الأمين مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما. لقد خلقنا الإنسان الجنس في أحسن تقويم تعديل لصورته ثم رددناه في بعض أفراده أسفل سافلين كناية عن الهرم والضعف فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له أجره لقوله تعالى إلا أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مقطوع. وفي الحديث إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل. والتین تین کی قسم، انجیر، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور اس بلد امین امن والے شہر کی قسم کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم بہترین شکل صورت میں. اور ان قسموں کی مناسبت یہ ہے کہ انسان کو ہم نے بہترین شکل میں بنایا تاکہ وہ اپنے اوپر وحی کو نافذ کر دے. اور وحی تین، زیتون اور طور سینا یہ وحی کی جگہ ہیں. تو جیسے ہم نے تین و زیتون کی جگہ میں وحی کو نازل کیا، طور سینا میں اس شہر میں ہم نے وحی کو نافذ کیا، جاری کیا. وحی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے بدن پر نافذ کر دو، اپنے اہل و عیال پر نافذ کر دو. یہ تین انجیر کو کہتے ہیں. انجیر میں خاصیت کہ یہ بقدر لقمہ اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے. ایک انجیر منہ میں رکھے تو بس کافی ہے، نہ کم نہ زیادہ. اس کے اندر گھٹلی نہیں ہے، اس میں گھٹلی جو اندر ہوتی ہے وہ نہیں ہے. اور یہ دوائی بھی ہے اور غذا بھی ہے. اور یہ مقوی جماع ہے، مقوی باہ جس کو کہتے ہیں. اور یہ حسم حرارت ہے اور پتھری کے لیے مفید ہے. جس کی گردے میں پتھری ہو جائے، مثانہ میں پتھری ہو پتھر، تو اس کے لیے مفید. سریع الہضم ہے، محلل بلغم ہے، زکام کے لیے مفید ہے، فالج کی بیماری کے لیے مفید ہے، پیٹ کے نظام کے لیے مفید ہے. اور مسمن ہے، یعنی موٹاپا پیدا کرتا ہے اگر کسی کو موٹاپا مطلوب ہو. سو کا بھی استعمال ہوتا ہے، تر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا چھلکا بھی کھایا جاتا ہے. یہاں والے اس کا چھلکا اتارتے ہیں تو اس میں تو ہے ہی اصل چھلکا. جب چھلکا اتار لے تو اس میں رہے گا کیا؟ چھلکے کے ساتھ کھایا جاتا ہے. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لکھا ہے، میں نہیں کہتا اپنی طرف سے، کہ چھلکے کے ساتھ کھایا جاتا ہے.
اور کہتے ہیں یہ 3 جگہ کا نام بلکہ 3 زیتون، طور سینین اور ھذا البلد الامین، اس میں اشارہ ہے محلات وحی کی طرف۔ 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ، وہاں 3 کثرت سے ہوتا تھا، شام میں قریہ خلیل وغیرہ کے پاس، اور زیتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ، اور طور سینین موسیٰ علیہ السلام کی جگہ۔ طور سینا، سینا میں ایک لغت سینین ہے۔ ھذا البلد الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، اور یہ کہ 3 اور زیتون یہ دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ، اور طور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ھذا البلد الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ۔ 3 کی قسم والزیتون، اور زیتون کی قسم، زیتون میں بھی زیتون سالن بھی ہے، دوائی بھی ہے، اس کی لکڑی مسواک بھی ہے، اور اس کا تیل بھی بہت مفید ہے اور اچھا ہے اور صاف ہے، روشنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ماکولین و جبلین بالشام ہے، ینبتان الماکولین، جو دونوں ماکول کو اگاتے ہیں، یعنی 3 ماکول ہے، زیتون ماکول ہے، دونوں کو اگانے والی جگہ۔ اور طور سینین الجبل الذی کلم اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام۔ مصنف فرماتے ہیں کہ سینین کے معنی مبارک ہے، یا سینین کے معنی الحسن ہے، یعنی سینین حسن، حسن کو سینین بنایا۔ بالاشجار المثمرۃ، اس زمانے میں اشجار مثمرہ ہوں گے کوئی طور میں، آج کل تو نہیں ہے، الا قلیل اقل، اطراف میں ہوں گے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محل وحی بتاتے ہیں وہاں نہیں ہے، باقی طور تو بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے، تو ایک حصے میں نہیں ہے، دوسرے حصے میں ہوگا۔ پہاڑوں میں تو یہ ہے کہ یہاں سے ایک پہاڑ شروع ہو جائے گا تو 500 کلومیٹر تک جائے گا، 1000 کلومیٹر تک ایک پہاڑ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ مکرمہ کو بلد امین کہتے ہیں کیونکہ لوگ وہاں محفوظ اور امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور بلد امین کی خصوصیت کہ وہاں لوگ محفوظ رہتے ہیں، اور 1 لاکھ کا ثواب حدیث میں آتا ہے کہ جو 1 حسنہ حرم میں کرے گا تو اس کو 1 لاکھ حسنات کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ھذا البلد الامین کی خاصیت ہے۔ اور وہاں کے مقبرے کی بھی خاصیت آئی ہے کہ اس مقبرے میں جو دفن ہوا وہ ایسا ہے جیسے آسمان میں دفن ہوا۔ بعض حضرات نے روایت نقل کی ہے۔ لِأَمْنِ النَّاسِ فِيهَا جَاهِلِيَّةً وَإِسْلَامًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بتحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، بہترین شکل صورت میں، بہترین ڈھانچے میں، اس کو ڈھانچہ کہتے ہیں تقویم، بہترین بناوٹ میں، بہترین ساخت میں، ساخت کہتے ہیں، بناوٹ کہتے ہیں، بہترین باڈی میں۔ یہاں واقع نقل کیا ہے
عیسیٰ ابن موسیٰ جو عباسی خاندان کے خواص میں سے تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر تم چاند سے خوبصورت نہ ہو تو تم پر 3 طلاق ہے. تو وہ پریشان اور یہ بھی پریشان کہ چاند تو خوبصورتی میں ضرب المثل ہے. تو امام محمد نے فرمایا کوئی طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کوئی بھی ہو وہ احسن تقویم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. چاند کے پاس زلفیں کہاں ہیں؟ چاند کے پاس خوبصورت ہاتھ اور پاؤں کہاں ہیں؟ چاند کی محبت میں تڑپنے والا کوئی نہیں دیکھا. انسانوں کی محبت میں تڑپنے والے دیکھے ہیں آپ نے. یہ احسن تقویم کا یہ مطلب ہے. کہتے ہیں اس میں ظاہری صفات بھی ہیں، ظاہری خوبصورتی، اور احسن تقویم میں یہ بھی ہے کہ بہترین شکل و شباہت ہے، یعنی اس کی شکل و شباہت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم بنایا، متکلم بنایا، مدبر بنایا، اس کو اسلام کی فطرت پر بنایا. فی تعدیل لصورتہ، اس کی صورت کی تعدیل میں. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو واپس کیا بعض افراد کے اعتبار سے، اس لیے کہ عکرمہ سے مروی ہے، عکرمہ سے، کہ جو علماء اور حفاظ ہے وہ اس درجے میں نہیں پہنچتے اسفل سافلین میں کہ اتنی بوڑھے ہو جائیں کہ پھر اپنی بات کو نہیں سمجھتے، دوسرے کی بات کو نہیں سمجھتے. عکرمہ سے مروی ہے. قارئ القرآن لا یأتی الی اسفل سافلین یا لا یصل الی اسفل سافلین. پھر ہم نے اس انسان کو واپس کیا الی بعض افراد میں اسفل سافلین کی طرف. یہ کنایہ ہے عن الحرم، عن الحرم، اس کے بڑھاپے، انتہائی بڑھاپا، کمزوری، جس میں صورت بگڑ جاتی ہے، بناوٹ بگڑ جاتی ہے، مستوی القامت انسان منحنی بن جاتا ہے، کام کاج نہیں کر سکتا، نمازیں نہیں پڑھ سکتا. تو مسلمان کا عمل کم ہو جاتا ہے عن زمن الشباب، جوانی سے، لیکن اس کو اجر ملتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر عمل صالح والے، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر. اس سے کیا مراد ہے ثم رددناہ اسفل سافلین؟ عام مفسرین کہتے ہیں کہ پھر ہم انسان کی شکل صورت کو بگاڑتے ہیں اور اس کی عقل بگڑ جاتی ہے اور کچھ نہیں سمجھتا. لیکن ایمان اور عمل صالح والے اس سے مستثنی ہے. اس توجیہ پر اشکال ہے، اعتراض یہ ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، اکثر لوگ بڑھاپے میں اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اسفل سافلین یعنی پھر اپنی بات نہیں سمجھتے. اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات استثناء سے معلوم ہوتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ کثیر ہے. ایمان اور عمل صالح والی کثیر ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں، اور یہ حرم سے بچنے والے بہت کم ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں پہنچ کر کے انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی عقل بھی ٹھیک ہو اور اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اسفل سافلین اس کے مقابلے میں آیا ہے فلہم اجر غیر ممنون.
فلہم اجر غیر ممنون سے پتہ چلتا ہے کہ اسفل سافلین سے مراد جہنم ہے، اس لیے کہ اسفل سافلین کے مقابلے میں اجر غیر ممنون جنت کا آیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے فی احسن تقویم، بہترین شکل میں، بہترین صورت میں، بہترین عقل ہے اس کی، تقویم میں عقل بھی ہے اور تقویم میں اس کا فہم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ثم رددناہ، پھر اس کو ہم واپس کرتے ہیں اسفل سافلین کو، یعنی جہنمی بناتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کی برکت سے جہنمی نہیں بنے گا بلکہ کیا جنتی بنے گا، جس کا خلاصہ یہ ہے فلہم اجر غیر ممنون۔ معلوم ہوا کہ اسفل سافلین سے مراد بڑھاپا نہیں ہے بلکہ اسفل سافلین سے مراد ہے جہنم۔ تو دیکھو یہ تمہاری کتنی خوبصورت شکل ہے، یہ تمہاری کتنا خوبصورت قد و قامت ہے، لیکن اس کو ہم جہنمی بنا دیں گے، اس کو ہم جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اگر تم کو اپنی شکل و صورت کی حفاظت کرنی ہے کہ جنت میں بھی میں خوبصورت ترین رہوں اور میں فہیم و ذہین رہوں، تو پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں داخل ہو جاؤ۔ معنی یہ ہے کہ عمل صالح والے کے احسن تقویم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور جو کافر ہے اس کے احسن تقویم کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، احسن تقویم اس کا جہنم میں ڈالیں گے تو شکل بگڑ جائے گی اس کی۔ یہ آیت کا کھلا ہوا مطلب ہے، اور لوگوں نے اس کو اسفل سافلین اس کا استعمال تو جہنم میں ہوتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل سافلین اس کو کہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ہاں ایمان اور عمل صالح والے ان کو نار میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کی صورت نہیں بگڑ جائے گی۔ یہ الا الذین آمنوا استثناء یا کس سے ہے کہ عمل صالح والے کا احسن تقویم اسفل سافلین نار میں نہیں ڈالا جائے گا، یا استثناء اس سے ہے کہ ان کی صورت نہیں بگڑے گی، جہنمیوں کی صورت بگڑے گی لیکن ان کی صورت نہیں بگڑے گی۔ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ دوسرا ترجمہ، غیر ممنون غیر ناقص، ناقص نہیں ہوگا، پورا پورا اجر ان کو ملے گا۔ تیسرا معنی جو زیادہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، ان پر احسان نہیں جتلایا جائے گا، لیکن یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے قدریہ کی تائید ہوگی، جو قدریہ کہتے ہیں کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا بدلہ اس کو ملتا ہے، اور یہ اپنے عمل کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی احسان نہیں ہے بلکہ انسان نے اپنا عمل کیا ہے۔ تو اور ہم عمل کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہیں، تو غیر ممنون کا مطلب ہے کہ اس کا احسان نہیں جتلایا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا احسان تو ہے، اور احسان جب اللہ تعالیٰ جتلائے گا تو مزہ آئے گا۔ فی الحدیث اذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل، جب آدمی بڑھاپے میں اس حد تک پہنچے جو اس کو عمل سے عاجز کرے تو کتب له ما كان يعمل، جو سابق حالت میں عمل کرتا تھا وہ لکھا جائے گا اس کے لیے۔ اگر پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، اب بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز کا ثواب ملے گا، کیونکہ پہلے کھڑے ہو کر پڑھتا تھا۔ فما يكذبك بعد بالدين
فما یکذبک سے بھی پتہ چلا کہ اسفل سافلین مکذبین کے لیے ہے، تو اس لیے وہ ترجمہ اسفل سافلین کا زیادہ مناسب نہیں ہے. فما یکذبک، ما بمانا من کر لو، فمن یکذبک بعدو، پس کون ہے یکذبک کہ آپ کی تکذیب کرے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہ آپ کی تکذیب کرے گا، بعدو بعد یعنی بعد هذا، بعد ما بینا من الآیات والبینات، من الآیات البینات، جو ہم نے بیان کیا تو اس کے بعد کون ہے کہ آپ کی تکذیب کرے گا، سب کو آپ کی تصدیق کرنی چاہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فمن یکذبک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما بینا، یا ما اپنے معنی میں ہے، فما یکذبک پس کیا دلیل، یکذبک آپ کو مکذب بتاتی ہے، کون سی دلیل ہے جو آپ کی تکذیب کرے گی، بعدو ان بعد هذه الدلائل، ان دلائل کے بعد کون سی دلیل ہے جو دلیل آپ کی تکذیب کرے گی اور آپ کو مکذب بتائے گی. ان دونوں صورتوں میں کا خطاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یکذبک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مصنف نے تیسرا ترجمہ کیا، فما یکذبک ایھا الکافر بعدو، پس کون سی چیز ہے یکذبک جو آپ کو تکذیب پر آمادہ کرتی ہے اے کافر، بعد ما ذکرنا من الدلائل، جو دلائل ہم نے ذکر کی ہے ان دلائل کے بعد کون سی دلیل ہے اے کافر جو آپ کو مکذب بناتی ہے اور آپ کو تکذیب کرنے پر آمادہ کرتی ہے. آمادہ کا لفظ آپ نہیں سمجھتے ہوں تو آسان کر دو، ما یکذبک کون سی دلیل ہے جو آپ کی تکذیب کا سبب بن گئی، بعد هذه الدلائل، بعد ما ذکر من خلق الانسان فی احسن صورت ثم رده الى ارذل العمر. دیکھو دوسری جگہ آیا ہے منہم من يرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم بعد علم شیئا، لیکن وہاں اسفل سافلین کا ذکر نہیں ہے. بالدین کہ کون سی دلیل ہے کہ یکذبک کہ آپ کو کون سی دلیل ہے کہ آپ کی تکذیب کرے گی، بالدلیل بالدین بالدین جزا کے ساتھ کہ جزا میں تکذیب کرے، بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب، وہ جزا جس سے پہلے بعث اور حساب، مسبوق کی معنی اس سے پہلے. اے ما یجعلک مکذبا بذالک، کون سی چیز آپ کو مکذب بناتی ہے، آپ کی طرف نسبت تکذیب کرتی ہے. ولا جاعل له، مکذب بنانے کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، جاعل سبب یجعلک مکذبا. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے، بلکہ ہے. تصرفات کونیہ، بارش، بادل وغیرہ، تصرفات شرعیہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس. فهو اقضى القاضین، تمام قاضیوں سے بڑی قاضی، فیصلہ کرنے والے ہیں. وحکمہ بالجزاء من ذالک، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جزا کا، من ذالک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس نے 3 پڑھی الی آخرہ تو وہ کہہ دے بلا. معلوم ہوا کہ تلاوت کے درمیان میں کوئی لفظ، کسی لفظ کی ضرورت ہو تو اس کا کہنا جائز ہے، بلا کہہ دے. وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بلا کیوں نہیں، میں اس پر شاہدین میں سے ہوں. سورہ اقرا ترتیب قرآنی میں 96 ہے، ترتیب نزولی میں 1 ہے. سورہ قلم سے پہلے قبل القلم یا قبل المدثر، اس لیے کہ اس کے بعد تو فترت وحی کا زمانہ تھا.
تو قبل القلم وبعد البعثة. تسع عشر آیہ، اس کی ابتدائی آیات ما لم يعلم تک اول ما نزل من القرآن، سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات یہ نازل ہوئی. جس روایت میں ہے کہ مدثر پہلی نازل ہوئی یعنی بعد فترۃ الوحی، اس کا مطلب ہے وحی کی چھٹی کے بعد، جب وحی کی چھٹی ہو گئی 3 سال کی چھٹی اس کے بعد. اور جس روایت میں آتا ہے کہ الحمدللہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ سورۃ کاملۃ نزلت، سب سے پہلی سورہ کاملہ نازل ہوئی. اور سورہ فاتحہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی تو پھر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. جیسے کہتے ہیں فلان کا بیان اہم ہے 2 مرتبہ سن لو، تو یہ اہم بیان ہے 2 مرتبہ سنا گیا، 2 مرتبہ کیا گیا. مکی ہے 19 آیات، اور یہ غار حرا میں نازل ہوئی، بخاری کی روایت ہے. اور اس میں وحی نبوت ہے. اور سورہ مدثر میں وحی رسالت ہے. اس میں وحی نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اس لیے آپ چپکے سے تبلیغ کرے. اور یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس میں وحی رسالت ہے کہ آپ کو ہم نے رسول بنایا، اس لیے آپ خوب تبلیغ کرے اچھی طرح. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس اللہ کے نام پر جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے خلق الخلائق، انسان کو پیدا کیا من علق جمے ہوئے خون سے. تو جس اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا وہ اللہ تعالی، اس نے آپ کو عالم بنایا اور آپ کو نبی بنایا اور آپ کو مبلغ بنایا اور آپ کی سینے میں قرآن کریم اتارا. تو اقرأ پڑھیے. اگر کوئی کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھی، امی نہیں پڑھ سکتا، مکتوب کو نہیں پڑھ سکتا. معنی یہ ہے کہ اقرأ اوجد القراءۃ مبتدئا، ابتدا سے آپ قرات کو شروع کیجئے. یعنی اقرأ کا مطلب قراءۃ المکتوب نہیں ہے، بلکہ اقرأ کا مطلب تلقین القراءت ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ پڑھ لیں. تلقین القراءت کا مطلب سمجھ گئے؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہماری پیچھے پیچھے پڑھیے، اور یہ تو امی کر سکتا ہے. اور اقرأ کا مفعول بھی کیا ہے؟ اقرأ القرآن یا اقرأ ما انزل الیک. اور یہی مبتدئن کا مطلب ہے، مبتدئن ایسے حال میں کہ ابتدا کریں. یا اقرأ کا مطلب یہ ہے کہ اقرأ آپ پڑھیے، یعنی آپ پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کر لیں. اقرأ لنفسک واقرأ لغیرک بسم ربک الذی خلق خلق کل شیء یا خلق الخلائق یا خلق، یہ منزل بمنزل لازم ہے، یعنی وجد منہ الخلق، جس سے خلق موجود ہے. اس میں ضرورت نہیں ہے کس چیز کو پیدا کیا، خلق ان سے موجود ہے. انسان کو پیدا کیا جن سے انسان کو من علق، علق سے. علق کا ذکر تراب کا ذکر اس لیے نہیں ہوا کہ تراب تو پیٹ میں نہیں ہوتا، پیٹ میں جو آخر تک رہتا ہے وہ علق رہتا ہے، خون. خون جم جاتا ہے، گوشت بن جاتا ہے، لیکن خون آخر تک رہتا ہے پیدائش تک، اور مٹی تو نہیں رہتی. یہ علقتن کی جمع ہے. وہی القطعۃ الیسیرۃ من الدم الغلیظ ہے، جمے ہوئے خون میں سے ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا مراد ہے. تو
اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ علقتن، علق معلق ہونے کو کہتے ہیں. تو انسان کا جو منی ہے وہ رحم کے ساتھ منی خون کی شکل میں معلق رہتی ہے، ابتدا میں معلق رہتی ہے، اس لیے اس کو علق کہتے ہیں، لٹکتی رہتی ہے. اس کی تصویریں بھی دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ. تو قرات کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے اور علقے میں انقلاب پیدا کیا اور اس کو انسان بنایا. اسی طرح قرآن کریم کے ذریعے سے بھی انقلاب آئے گا قرات کے ذریعے سے. علقہ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، قرآن کریم کے ذریعے سے جاہل انسان عالم بن جائے گا اور مؤمن بن جائے گا. اور جیسے علقہ اتصال کا نام ہے، معلق رہتا ہے، اتصال رہتا ہے، تو قرآن کریم بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ متصل اور ملا دے گا. اقرا ما قبل کے لیے تاکید ہے، اور دوسرے حضرات کہتے ہیں تاکید کی ضرورت نہیں، پہلے اقرا لنفسک کا اور نمبر 2 اقرا للغیر، دوسروں کے سامنے پڑھیے. اور یا یہ کہ اقرا ابتداءً اور اقرا استمر علی القراءۃ، پڑھیے ابتداءً اور پھر بار بار پڑھیے، اس لیے کہ قرآن کریم بار بار نہیں پڑھیں گے تو بھاگ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تو ہمارے لیے تو بھاگ جائے گا اگر تلاوت نہیں کریں گے. اگر کوئی کہے جب اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا تو انسان کی تخلیق اس کا ذکر کیوں ہوا؟ یا اس لیے کہ انسان میں شرافت ہے، یا اس وجہ سے کہ انسان منزل علیہ ہے، اس کے اوپر قرآن اتارا گیا اس کے لیے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، اور وہ رب تیرا الاکرم بہت عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے. جس اللہ نے قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے وہ اللہ تعالیٰ امی کو کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. قلم ذریعہ تعلیم، جبکہ قلم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ذریعہ تعلیم. اللہ تعالیٰ اکرم ہے، لا یعاجر بالعقوبت، یہ نہیں ہے کہ جس نے انکار کیا تو اس کو پکڑ لیا، جلدی نہیں کرتے ہیں عقوبت میں. الذی لا یوازیہ کریم، جس کے ساتھ برابر نہیں ہے کوئی کریم. لا یوازی برابر کے معنی میں ہے. یہ حال ہے اقرا کی ضمیر سے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا تو یا امی کو ذریعہ بنا دے گا، اور یا مطلب یہ ہے الذی علم بالقلم، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے علم مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو قلم کے ذریعے سے بھی علم پہنچاتے ہیں. اور قلم کی تخصیص اس لیے ہوئی کہ قلم سے علم قیامت تک پھیلتا ہے. یہ قاضیوں کا قلم ہے، فیصلے لکھے جاتے ہیں، قیامت تک وہ فیصلے رہتے ہیں. مفتیوں کا قلم ہے، فتوے صادر ہوتے ہیں. محاسبین کا قلم ہے، اس سے حساب کتاب ہے. قلم کی بہت ساری قسمیں ہیں. اور سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے خط لکھا تھا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے جن سے انسان کو ما لم يعلم، وہ جو نہیں جانتا. اگر کوئی کہے اس کی کیا ضرورت ہے ما لم يعلم، ویسے بھی جب علم الانسان آیا تو ما لم يعلم خود بخود ہے. انسان کو سکھایا، جو سیکھا ہوا ہے وہ آدمی تو نہیں سیکھتا، وہی سیکھتا ہے جو نہیں سیکھا ہوا. تو ما لم يعلم کا کیا فائدہ؟ ما لم يعلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کو خود بخود حاصل نہیں کر سکتا، ما لم يعلم ہو بنفسی. دنیا کی چیزیں تو ایسی ہے کہ اگر کوئی جہاز بناتا ہے تو دوسرے بھی جہاز بنا دے گا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سکھائے گا جس تک عقل نہیں پہنچتی. کیا سکھایا؟ جنت ہے، جہنم ہے، حشر ہے، نشر ہے. تو ما لم یعلم کا مطلب جو عقل میں جہاں عقل نہیں پہنچ سکتی. تو آپ نے پڑھا ہے کہ علم کے ذرائع اور علم کے وسائل حواس خمسہ ہے، تو حواس خمسہ بھی نہیں پہنچتے وہاں جو وحی ہے. اور علم کا دوسرا ذریعہ عقل ہے. دخان کو دیکھا تو نار کو معلوم کیا، نار کو دیکھا تو دخان کو معلوم کیا. اور علم کا تیسرا ذریعہ ہے خبر صادق، اور خبر صادق میں وحی اعلیٰ نمبر ہے. وحی خبر صادق کا اعلیٰ نمبر ہے. ما لم يعلم مما يتعلق بالنبوة والرسالة. ما لم يعلم سے پتہ چلا کہ ما عموم کے لیے نہیں ہے، ما جنس کے لیے ہے. یہ مطلب نہیں ہے ما لم يعلم جتنی چیزیں معلوم نہیں تھی وہ سب کے سب سکھا دی، ساری سب تھوڑا سکھایا پھر تو عالم الغیب بن جائیں گے. ما لم يعلم کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ نے جو نہیں جانتا تھا، جو آدمی نہیں جانتا تھا اس میں سے کچھ سکھایا. اس لیے اصول کی کتابوں میں ہے کہ ما اور من عموم کے لیے ہے. محققین فرماتے ہیں ما اور من جنس کے لیے ہے. قبل تعلیم ہی نہیں جانتا تھا، تعلیم سے پہلے ہدایت کو، کتابت کو، صناعت کو وغیرہ وغیرہ. کل حق ہے یہ بات اگر بات کے ساتھ لگا دے، اور کلا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کفر نہیں کرنا چاہیے. ان الانسان لیطغی. تو دیکھیے یہاں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کلا مکی صورتوں میں ہے، مدنی میں نہیں ہے، نصف اخیر میں ہے، قرآن کریم کی نصف اول میں نہیں ہے کلا کا لفظ. سمجھ گئے؟ اور کہتے ہیں کہ ایک کلا کبھی کبھی ماقبل کی تردید کے لیے ہے، ماقبل میں جو کفار کا عقیدہ ہو اس کی تردید کے لیے، اور کبھی مقدر کی تردید کے لیے، ایک چیز مقدر ہوگی اس کی تردید کے لیے. مثلا یہاں پر اگر کسی کے دل میں اشکال آئے کہ انسان کی تخلیق کی تو تعریف ہوئی، الذی خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، وربک الاکرم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا اکرم ہے، انسان کے اوپر کرم کیا اور انسان کو علم بالقلم بنایا. تو یہ تو انسان کی تعریف ہے، لیکن یہ انسان تو حیوانات سے بھی کمزور ہے، اور انسان تو حیوانات سے بھی زیادہ محتاج ہے. ہم آگ کے محتاج ہے، حیوانات آگ کی محتاج نہیں ہے. ہمارے لیے سالن شالن کی ضرورت ہے انسان کے لیے، اور حیوانات کے لیے سالن والن کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب نے تو نہیں ہے، لیکن نعمان نے اور ہم نے چادر پہنی ہے، ان کو چادر کی ضرورت نہیں، لباس کی ضرورت نہیں حیوانات کو. یہ تو حیوانات سے بھی کیا گزرا ہے. تو یہ انسان کی فضیلت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بعض چیزوں میں یہ محتاج ہے تاکہ ان الانسان لیطغی، انسان سرکشی کرتا ہے تاکہ اس کی سرکشی کا علاج ہو جائے کہ میں محتاج ہوں اور حیوانات سے بھی زیادہ محتاج ہوں. ہے اکرم لیکن مع الاحتیاج، انسان ہے معزز. کلا سچی ہے یہ آنے والی بات. ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان لیطغی سرکشی کرتا رہتا ہے. دیکھو فرعون کے لیے تھا انہو طغی، اور اس کے لیے ہے ابو جہل کے لیے، یہ ابو جہل کے بارے میں ہے ان الانسان لیطغی، یہ طغیان کرتا رہے گا وقتاً فوقتاً، اس کا طغیان ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ مر جائے. اس لیے جب مر رہا تھا تو اس نے کہا میری گردن کو ذرا نیچے کاٹو تاکہ سردار کی گردن لمبی معلوم ہو رہی ہے. اور فرعون نے تو کہا تھا آمنتو انہ لا الہ الا ہو الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے یہ کہا تھا. اس نے کم از کم کلمہ تو پڑھا تھا، اگرچہ وقت پر نہیں پڑھا، بے وقت پڑھا،
لیکن اس نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا اور کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ قتلنی عکار، کاشتکار نے مجھے قتل کیا، کاش کوئی اور میرا قاتل ہوتا کاشتکار کے علاوہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو انسان جو ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ ابو جہل اس نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھیں گے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھوں گا اور کچل دوں گا۔ جب حضور نماز پڑھ رہے تھے وہ آیا تو پیچھے ہٹ گیا۔ کسی نے کہا کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان نار کی خندق تھی، اگر میں آگے جاتا تو نار کے اندر گر جاتا، اور میں نے وہاں پروں کو دیکھا، پتہ نہیں کس کے پر تھے، اگر وہ پر مجھ کو لگ جاتی تو کیا ہوتا۔ اور میں نے اجدہا دیکھا، اجدہا کے معنی ثعبان مبین میں نے دیکھا، یہ حیۃ تسعی میں نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آگے ہو جاتا تو فرشتے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اگر میرے پاس آنے کی کوشش کرتا۔ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان لیطغی سرکشی اور بدماشی اختیار کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس لیے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے استغنا بالمال، کہ وہ مال کے ذریعے سے مستغنی ہو گیا، اپنے آپ کو مال کے ذریعے سے مستغنی سمجھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کا وجود مضر نہیں ہے، مال کو استغنا کا ذریعہ سمجھنا کہ بس میرے لیے مال کافی ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یہ مصیبت ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق لوگوں کے لیے کھول دیتے تو وہ بغاوت کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر مالدار بھی بنایا تو محتاج بنایا۔ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوا اور رآ علمی ہے، اور رآہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا، یعنی وہ اپنے بارے میں یقین کرتا ہے، اور استغنا مفعول ثانی ہے رآ کے لیے، اور الرآہ کا جملہ مفعول له ہے للرآ، یعنی لعلمه بأنه لتيقنه بأنه استغنى بالمال، اس کو یقین ہے کہ میں مال سے وجہ سے مستغنی بن گیا ہوں۔ حالانکہ ان الی ربک الرجعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف اے انسان کافر رجوع ہے۔ رجعہ کے معنی رجوع، یہ اس کے لیے تخویف ہے۔ فیجازی الطاغی بما یستحقہ، تو سرکش کو بدلہ دے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ ارأیت تینوں جگہوں میں تعجب کے لیے، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو ینہا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ نہ پڑھیں نماز۔ ارأیت الذی اعلمت الذی ینہا، اور کس کو منع کیا؟ ابو جہل نے، عبدن یعنی نہا عبدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی، جب نماز پڑھ رہے تھے۔ تو معنی یہ ہے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ان یأمن من العذاب، کہ وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، تو جملہ پورا ہو جائے گا ان یأمن من العذاب۔ اور عبدن میں تنوین تعظیم کے لیے، عبدن عظیما، عظیم الشان انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا ای عبدن اس لیے کہ ابو جہل تو سب کو روکتا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ کو معلوم ہے ان کان علی الہدی، اگر ہو منہی جن کو منع کیا گیا، علی الہدی ہدایت پر، فلم یمنع پھر کیوں روکتا ہے؟ او امر بالتقوی، یا او مانعۃ الخلوہ کے لیے ہے، دونوں کا جمع جائز ہے، یا امر کرتا ہو تقوی کا، تو یہ دونوں کے لیے جزا محذوف کر دے، آسان جزا۔ ارأیت ان کان المنہی علی الہدی او امر بالتقوی فالناہی حینئذ ہالک،
بس نہیں کرنے والا تو ہلاک ہو جائے گا. چلیے پورا نہیں ہوگا بھائی. Question.